مدثر حسن صاحب لاہور سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنات سے دوستی ہو جائے تو قرآن کی روشنی کس حد تک جائز ہے؟ کہاں ہے بھائی، ان کو باہر نکالو یار. کون ہے جنات سے دوستی ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ چلو کچھ جن بیٹھا ہوا. بعض دفعہ نا کوئی ڈپریشن ہوتی ہے، کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں میری جنات سے دوستی ہو گئی ہے، اس لیے پہلی فرصت میں کسی اچھے سے سائیکولوجسٹ کو دکھائیں. پھر بھی آرام نہ آئے تو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. سائیکولوجسٹ کیا کرے گا؟ آپ کو سمجھے گا ٹینشن کیا ہے آپ کی زندگی میں. پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ کو میڈیسن لینی پڑے گی. انشاءاللہ یہ جنات سے دوستی آپ کی ختم، یہ اللہ کی رحمت سے پوری ہوئی. میرا تعلق تبلیغ جماعت سے بات جب تک دوستی ختم نہیں ہوتی تو آپ کم از کم ہمارے بیان میں نہ آئے. ہمارے بیان میں تشریف. میرا تعلق تبلیغ جماعت سے. آج کل مولانا طارق صاحب کے متعلق لوگ بہت غلط آراء قائم کر رہے ہیں، تو کیا مولانا صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فتنے پہ جتنا بولا جائے نا اس سے فتنہ بڑھتا ہے. جس کو صحیح رائے رکھنی ہے وہ صحیح رائے رکھے، جس کو غلط رائے رکھنی ہے وہ غلط رائے رکھے. اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے ساتھ، تو بحث ہی نہ کرو. ان کو اپنی زندگی میں جینے تو میرے بھائی، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، اب آخری عمر میں ان کو تھوڑا سکون دے دو، آرام دے دو. اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو بولو کوئی بات نہیں یار، اچھے کام اتنے کیے ہیں. اپنے بوڑھوں کو بھی تو برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اپنے بوڑھوں کو تو وہ ایسا نا ان کو غصہ آ جائے مجھے بار بار مجھ سے بوڑھا کیوں کہہ رہے ہیں. بوڑھے ہو کے بھی صحت اچھی ہے ان کی، لیکن بہرحال ایجڈ کہنا چاہیے. اتنے ایجڈ ہو گئے ہیں تو ان کو چھوڑ دو اپنے حالت میں، اور بڑوں کے اختلافات میں نہ پڑو. جو بڑوں کے اختلافات ہیں ان میں نہ پڑو. تبلیغ کے جو اکابر ہیں وہ بھی ہمارے اکابر ہیں، مولانا طارق صاحب بھی ہمارے اکابر ہیں. کوئی اختلاف ہو علماء کو تو وہ علمی انداز سے بیان کر دیں کہ بھئی یہ ان کی رائے ٹھیک نہیں ہے، ہماری رائے میں یہ بات غلط. ختم ہو گئی بات. یہ جو ٹرینڈ چلتا ہے نا ایک دوسرے کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کا، یہ ٹرینڈ ختم کر دو، بالکل ختم ہو جانا چاہیے اس کو میرے دوست. اور یہ یاد رکھو جہاں انسان ہوں گے اختلافات ہوں گے. یہ جو تصور ہے نا کہ دیندار لوگ آپس میں محبتوں سے رہتے ہیں، میرے سامنے لوگ آتے ہیں میری 4 بیویاں محبتوں سے رہتے ہیں. چھوڑا کرو کسی اور کے سامنے، پھینکا کرو کسی اور کے سامنے. کتنا ہی نیک ہو، مرد ہو بیوی ہو، پھر بھی جھگڑے ہوں گے، پھر بھی اختلافات ہوں گے. صحابہ میں ہوئے ہیں. ہمارے نبی کی اپنی ازواج کے ساتھ اختلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تھے، حالانکہ امہات المومنین دنیا کی افضل ترین عورتیں ہیں، اور سید الانبیاء دنیا کے افضل ترین. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی کا. اس کے بعد بھائی یہ اختلاف ہوا ہے، اور اللہ نے یہ اختلاف کیوں ہونے دیا؟ تاکہ پتہ چلے بھائی نبی کی زندگی بھی نیچرل تھی، نارمل تھی، تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. تو 1 مہینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے. 1 مہینہ. پھر 29 دن کے بعد واپس تشریف لے آیا. صحابہ نے کبھی مہینہ پورا نہیں ہوا ہے، آپ نے فرمایا چاند 29 کا ہے. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا گن رہے تھے. چاند نظر آیا تو آپ نے کہا ہو گیا مہینہ پورا. جو تو یہ سب نیچرل ہے بھائی. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، پھڈے بھی ہوتے ہیں، پھر صلح بھی ہوتی ہے. ناک پہ مکھی جو بٹھائے گا وہ کبھی بھی کامیاب لائف نہیں گزار سکتا. بعض لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے سیدھی زندگی، بالکل تیر کی طرح سیدھے رہ کے چلنے کا. تو جس کی زندگی میں لچک نہیں ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، برباد. سب آڑے تھے سے. میں یہاں ایک پرانی بات ہے، میں نے جمعے کے دن اخلاق پہ بیان کیا. حسن اخلاق، اچھی اخلاق سے بات کرو، چیخو نہیں. گدھوں کی طرح گھروں میں چیختے ہیں. جب میں گیا ہوں، پرانی بات ہے، 10-12 سال 15 سال ہو گئے، میری لڑائی ہوئی ہے بھائی، کیونکہ میں ایک اور شادی کرنی ہے، تو میں بھی چیخ رہا تھا، چل رہا ہے. پھر مجھے خیال آیا، میں نے بھی بیان تو پورا اسی پہ کیا کہ چیخو نہیں. آپ یقین کریں مجھے خود ہنسی آ گئی، تو مجھے خود ہنسی آ گئی. خیر میں نے کنٹرول کیا، نہیں چیخنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے انسان. صحابہ کرام سے بھی ایسا ہوتا تھا، بعض دفعہ آوازیں بلند ہو جاتی تھی، پھر کوئی ان کو سمجھاتا تھا بھائی نبی بیٹھے ہوئے آواز پس کرو، تو آواز پس کرتے تھے اپنی. تو اس لیے دنیا میں جب ٹائم کی جنت ہے، جو جنت میں کوئی نہیں چیز ہے، جنت میں سب نائس ٹو میٹ. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. سلام سے بات شروع ہوگی، سلام پہ ختم ہوگی. اور کوئی موت نہیں ہے، کوئی سیلاب نہیں ہے، کوئی زلزلے نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں. جب تک زندہ ہو ٹینشنیں رہیں گی. اور عجیب بات ہے، جس کو بالکل بھی ٹینشن ہی نہیں ہوتی نا، وہ ڈپریشن سے مر جاتا ہے. یہ بھی ایک الگ چیز ہے. بعض ملک ایسے ہیں جن میں ٹینشن ہے ہی نہیں، وہ یہی ان کے لیے بڑی ٹینشن ہے.
یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے. یہ بالکل اگر زندگی میں کوئی غم نہ ہو نا وہ خود ہی غمزدہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے سب سیٹ ہے. میرے دوست جائز ہے. آرڈر دے دیا ایک کمپنی کا, میں نے پروفٹ میں اپنے دوست کو 5% دیا. 5% جو یہ سوال ہی مبہم ہے میرے بھائی. آپ نے کیوں دیا؟ کمپنی کا مال بکوا کے آپ نے کیوں دیا؟ کیا تھا سوال واضح کر کے پوچھیں. مفتی صاحب ماحول کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمیں بچوں سے کیا لکھا ہے کا ماحول ملا, مجھے بچپن سے اسلام کا ماحول ملا, مجھے اسلام سے محبت ہو گئی. آپ کے بیانات کی وجہ سے گھر والوں کو کیسے سمجھاؤں؟ ان کو بھی میرے بیانات سنانا شروع کر دیں. اونچی آواز میں بیان لگوا دیا کریں. جب 4 شادیوں پر آئے اس کو وہ فارورڈ کر دیں, پھر آگے سے شروع کر دیں دعا. مفتی صاحب کیا شارٹ یوٹیوب کی کمائی جائز ہے؟ یوٹیوب کے شارٹ کلپ جیسے جائز ہے بھائی, اس پہ تو 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں میں. مفتی صاحب اگر کسی کو نماز پڑھنی اور اس کی شلوار ٹخنوں کے نیچے ہو تو اس کو مرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارا, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جس کے ازار ٹخنوں سے نیچے ہو. اس فولڈ کرنا پڑے فولڈ کریں, اس کو جس طرح بھی موڑنا پڑے. یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا بعض مولویوں نے.